بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے نام کی پوری سورت نازل فرمائی، جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا گیا، اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی کرم نوازی و حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ چنانچہ ذیل میں آپ علیہ السلام سے منسوب چند معجزات نقل کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ نمبر 2، جب آپ علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگیں۔ نمبر 3، اسی کنویں میں ایک اژدھے نے آپ کو تکلیف پہنچانا اور ڈرانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بحرہ ہو گئی۔ نمبر 4، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج کی شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ نمبر 5، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی، تو لوگوں نے آپ سے شکایت و فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے خزاں بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزارے۔ نمبر 6، ایک مرتبہ ایک اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑیں تو اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ نمبر 8، عزیز مصر کی بی بی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، مگر اللہ پاک کی شان کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ نمبر 9، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بی بی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے دے
اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ نمبر 10، اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا، خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیض دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورۃ یوسف میں موجود ہے۔ نمبر 12، جب آپ عزیز مصر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لی۔ یقیناً یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نے